جی السلام علیکم۔ آج ہم نے جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا عدت کے اندر ایک نکاح جو کیا جائے اگر تو کیا وہ صحیح نکاح ہوگا یا نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عدالت نے عمران خان کو ان کے نکاح کی وجہ سے بھی ان کے نکاح کو غلط نکاح قرار دیا، باطل نکاح قرار دیا، اور انہوں کو اس جرم میں بھی سزا دے دی ہے۔ تو اسی کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ کیا نکاح کو اگر کوئی شخص یعنی کہ کوئی عورت ایک شخص سے طلاق لے اور عدت کے اندر ہی دوسرا نکاح کر لے تو کیا وہ نکاح صحیح ہوگا یا وہ نکاح باطل ہوگا، یعنی کہ وائڈ کانٹریکٹ ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر اسلامک جوریسپروڈنس یا فقہ اسلامی کا ایک تصور ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں علت اور حکمت۔ حکمت کے لیے ایک اور دوسرا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، مصلحت۔ علت کسے کہتے ہیں؟ یہ بنیادی یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام ہمیں دیے ہیں ان تمام احکامات کی کوئی نہ کوئی علت بھی ہے اور کوئی نہ کوئی حکمت، یعنی کہ کوئی نہ کوئی مصلحت بھی ہے۔ علت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سے سمجھیں کہ ہم جب ٹریفک رولز کی بات کرتے ہیں تو اگر جو ٹریفک کا جو اشارہ ہوتا ہے اس کا رنگ سرخ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رکنا ہے، اور اگر وہ رنگ سبز ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے گزر جانا ہے۔ اب یہ رنگ کا سرخ ہونا یا رنگ کا سبز پایا جانا، یہ جب بھی پایا جائے گا، جب بھی سرخ رنگ پایا جائے گا، جب بھی سبز رنگ پایا جائے گا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس شخص نے رک جانا ہے یا اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ وہاں سے گزر سکتا ہے۔ یہ ہے یعنی کہ سرخ رنگ کا پایا جانا، یہ اس کی علت ہے۔ جب بھی سرخ رنگ ہوگا تو حکم بھی پایا جائے گا، یعنی کہ وہ شخص رکے گا۔ اور مصلحت کیا ہے اس کی؟ مصلحت اس کے یہ ہے تاکہ تمام لوگ ایک وقت میں نہ گزریں اور آپس میں نہ ٹکرائیں اور تصادم کا خدشہ نہ پیدا ہو۔ تو حکمت یا مصلحت یہ ہے کہ لوگوں کو نقصان سے بچایا جائے، اور علت یہ ہے کہ اس رنگ کا پایا جانا۔ تو نکاح کے اندر بھی یہ جو عدت کے اندر نکاح ہے اس معاملے میں بھی علماء دو گروہوں میں تقسیم ہے۔ زیادہ تر علماء یہ سمجھتے ہیں کہ حکم صرف اسی صورت میں تبدیل ہوگا جب کہ علت تبدیل ہوگی۔ جب تک علت اپنی جگہ پر موجود رہے گی تو حکم بھی اپنی جگہ پر موجود رہے گا۔ بنیادی سوال یہ کہ اسلام نے عدت کے اندر نکاح کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟ اسلام نے اس کی جو حکمت یا مصلحت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے عدت کے اندر نکاح کرنے سے منع اس لیے کیا ہے تاکہ اگر ایک شخص جس نے ایک مرد سے طلاق لی ہے اور طلاق لینے کے بعد وہ اتنے دن انتظار کرے اور سوگ گزارے جو کہ مختلف ہے، اگر اس کا فوت ہوا ہے تو فوت ہونے کی عدت گزارے، اور اگر اس نے طلاق لی ہے، خلا اس نے لی ہے یا اس نے طلاق لی ہے، تب بھی وہ طلاق کی عدت کو مکمل کرے، تاکہ اگر اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا وضع حمل ہے اور وہ حمل جو ہے وہ واضح ہو جائے اور اس کی ڈلیوری ہو جائے۔ تو یہ بنیادی طور پر اس کی مصلحت ہے، کیونکہ اگر وہ عدت کے اندر دوسری شادی کر لے گی تو نسب میں ملاوٹ کا خطرہ ہے، یعنی کہ اگر بچہ ہے تو بچے کو کس کی طرف منسوب کریں گے، دوسرے شوہر کی طرف یا پہلے شوہر کی طرف، یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے اسلام نے عدت کو وضع کیا، یعنی کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت انتظار کرے، وضع حمل ہو جائے، پتہ چل جائے کہ عورت کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر بچہ ہے تو اس کی ڈلیوری ہو جائے تو پھر وہ دوسرا نکاح کرے۔ یہ ہے اس کی مصلحت اور حکمت، نسب کو پاک رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف اس کی علت کیا ہے؟ علت اس کی یہ ہے کہ جو بھی عورت طلاق لے گی یا جو بھی عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے گا، شوہر کا فوت ہو جانا اور طلاق کا ہونا اس حکم کے پائے جانے کے لیے علت ہے، یعنی کہ اگر طلاق ہوگی تو عدت بھی ہوگی، بے شک عورت پریگننٹ ہو یا پریگننٹ نہ ہو۔ تو جن علماء کے اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ علت
جب پائی جائے گی یعنی کہ طلاق ہوگی یا اور شوہر فوت ہوگا تو عدت لازمی گزارنی ہے، بے شک وہ پریگننٹ ہو یا بے شک پریگننٹ نہ ہو۔ لیکن جن علماء کا خیال ہے کہ حکمت یا مصلحت کے بدل جانے سے حکم بھی اپنی جگہ سے بدل جاتا ہے، ان علماء کے نزدیک اگر عورت کو طلاق ہو یا عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور اسے یہ یقین ہو یا اسے معلوم ہو اور میڈیکل رپورٹس بھی یہی کہتی ہوں کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے، تو اس سے عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ دوسرا نکاح کرے گی تو ان علماء کے نزدیک دوسرا نکاح بالکل صحیح ہوگا، جبکہ پہلے علماء کے نزدیک دوسرا نکاح جو ہے وہ بعض کے نزدیک فاسد ہوگا اور بعض کے نزدیک باطل ہوگا، یعنی کہ بعض کے نزدیک وائڈ کانٹریکٹ ہوگا اور بعض کے نزدیک وائڈیبل کانٹریکٹ ہوگا۔ مزید اگلی ویڈیو میں آپ کو پاکستانی قانون اس متعلق کیا کہتا ہے اس کے متعلق مزید اس کے اوپر بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔